الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رجب المرجب کے مہینے کو جہاں اور بہت ساری فضیلتیں حاصل ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی کہ اس مہینے کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نسبت حاصل ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عظیم القدر صحابی رسول ہیں، جن کا سلسلہ نسب پانچویں پشت پہ جا کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مل جاتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 صدی ہجری کو صلح حدیبیہ والے دن ایمان لائے، لیکن فوراً اپنے ایمان کو ظاہر نہیں کیا۔ اس کے بعد جب صحیح موقع آیا، یعنی کہ فتح مکہ کا ایک عظمت والا دن آیا، تو اس دن اپنے والد ماجد یعنی حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ایمان کا اظہار کیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کے ساتھ، اہل بیت عظام کے ساتھ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت محبت فرمانے والے تھے، یعنی کہ حضور کے ساتھ محبت کرتے تھے، اور حضور کی محبت کی وجہ سے صحابہ کے ساتھ بھی اور اہل بیت کے ساتھ بھی محبت کیا کرتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ایسی محبت تھی کہ تاریخ ابن عساکر میں ہے کہ ایک مرتبہ آپ مدینہ منورہ حاضر ہوئے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت عالیہ میں ایک بندہ بھیجا۔ بندہ اس لیے بھیجا کہ حضرت عائشہ کے پاس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک چادر مبارک اور کچھ موئے مبارک ہیں، یعنی کہ بال مبارک ہیں۔ اب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بندہ بھیجا کہ میں ان جو متبرک چیزیں ہیں، تبرک والی چیزیں ہیں، پاک چیزیں ہیں، ان کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے وہ دونوں متبرک چیزیں بھجوا دیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے اس چادر مبارک کو برکت کے لیے اوڑھ لیا، یعنی کہ اپنے جسم مبارک کے ساتھ مس کیا اور اوڑھ لیا۔ اس کے بعد موئے مبارک کی جب باری آئی تو آپ نے ایک برتن میں موئے مبارک کو غسل دیا۔ یاد رکھیں کہ یہ غسل دینا بھی محبت کی ایک عظیم نشانی ہے، یعنی کہ جس کے ساتھ یقیناً محبت ہے اسی کے بالوں کو غسل دیا جاتا ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کو، موئے مبارک کو غسل دیا، اور جس پانی کے ساتھ غسل دیا گیا تھا اس پانی کو پی لیا، اور جو پانی تھوڑا سا بچ گیا تھا اس پانی کو اپنے جسم پر مل لیا۔ یاد رکھیں کہ کسی کے بال کو غسل دینا اور اس کے بعد اس پانی کو پی لینا، جسم پر مر لینا، یہ ایک محبت کی، کامل محبت کی دلیل ہے، کامل محبت کی نشانی ہے۔ اس کے بعد اہل بیت کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی جو خدمت وہ کیا کرتے تھے، جو ان سے محبت کیا کرتے تھے، اس کی مثال ملنی مشکل ہے۔ یہاں تک کہ روایات میں آتا ہے، کشف المحجوب میں لکھا ہے کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ بڑے بڑے نذرانے پیش کیا کرتے تھے، بڑی بڑی قیمت والے، بیش قیمت، یعنی کہ مہنگے مہنگے تحفے، مہنگے مہنگے نذرانے پیش کیا کرتے تھے۔ اب اس کے بعد یہ نہیں کہ ایک مہنگا تحفہ پیش کر کے بولے کہ میں نے یہ اتنی بڑی چیز پیش کر دی، ایسا کر دیا، ویسا کر دیا، ایسا نہیں، بلکہ بڑی بڑی چیزیں پیش کر کے بھی، بیش قیمت تحفے دے کے بھی، نذرانے پیش کر کے بھی، پھر بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معذرت کرتے تھے اور کہتے تھے کہ فی الحال آپ کی صحیح خدمت نہیں کر سکا، آئندہ مزید نذرانہ پیش کروں گا۔ اب یہ کتنی زیادہ محبت ہے کہ ایک شخص کو اتنے بیش قیمت نذرانے بھی پیش کیے جا رہے ہیں اور پھر بھی معذرت کر رہے ہیں کہ میں آپ کی صحیح خدمت نہیں کر سکا، آئندہ مزید نذرانہ پیش کروں گا۔ اور حق بات بھی یہی ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام بھی بہت بڑا ہے۔ اس کے علاوہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ کی کیسی محبت تھی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ کی اتنی محبت تھی کہ جب حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
مولا کائنات مولا مشکل کشا شیر خدا جب شہید ہو گئے تو آپ کی شہادت کی خبر سن کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زرار سے فرمایا کہ میرے سامنے حضرت علی کے اوصاف بیان کرو، یعنی کہ حضرت علی کی خوبیاں بیان کرو، ان کا ذکر کرو، ان کی تعریف سناؤ۔ جب حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوصاف بیان کی، ان کی شان بیان کی، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں بھر آئیں، اور یہاں تک علماء نے لکھا ہے کہ آپ روئے، اتنا روئے کہ ان آنسوؤں سے آپ کی داڑھی مبارک تار ہوگی، اور آپ کو دیکھ کر حاضرین بھی اپنے اوپر قابو نہ رکھ سکے اور رونے لگے۔ یہ کسی کی یاد میں رونا، اور یہاں تک کہ اتنا رونا کہ اس سے داڑھی ہی تار ہو جائے، کسی کی تعریف سننا، یہ اس سے بہت زیادہ محبت کی دلیل ہوتی ہے۔ آج لوگ اہل بیت کا معاذ اللہ عز و جل بہانہ کر کے صحابہ پہ تان کرتے ہیں، صحابہ پہ بکواس کرتے ہیں، صحابہ کی بدگوئیاں معاذ اللہ عز و جل سوء عقیدت رکھتے ہیں، تو یاد رکھیں ہم سنی وہ ہیں کہ جو صحابہ سے بھی پیار کرتے ہیں، اہل بیت سے بھی پیار کرتے ہیں۔ ہم صحابہ کی بھی شان بیان کرنے والے ہیں، اہل بیت کی بھی شان بیان کرنے والے ہیں۔ ہم صحابہ کے بارے بھی ہم صحابہ کے بارے میں بھی معاذ اللہ عز و جل کبھی کچھ غلط نہیں کہتے، اور اہل بیت کے بارے میں بھی معاذ اللہ عز و جل کبھی کچھ غلط نہیں کہتے۔ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ان کی وجہ سے صحابہ سے محبت کرتے تھے، کرتے ہیں، اور اللہ موت بھی اسی پہ عطا فرمائے، اسی طرح ہم اہل بیت سے محبت کرتے تھے، کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ موت بھی اہل بیت کی محبت پہ ہی عطا فرمائے۔ تو یاد رکھیں کہ سنی کبھی بھی صحابہ کی، اہل بیت کی گستاخیاں کرنے والا نہیں ہوتا۔ ہم وہ لوگ ہیں کہ جو صحابہ سے محبت کرنے والے ہیں۔ صحابہ تو وہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کلم وعد اللہ الحسنہ کہہ کر صحابہ کے ساتھ جنت کا وعدہ فرما لیا۔ صحابہ تو وہ ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کن نجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، پس تم ان میں سے جس کی بھی اقتداء کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے۔ صحابہ تو وہ ہیں کہ بار بار حدیث میں منع کیا گیا کہ صحابہ کے بارے میں لعن طعن نہ کرو، ان کے بارے میں برا بھلا نہ بولو، ان کے بارے میں سب نہ کرو۔ لا یسبون اصحابی لا یسبون اصحابی لا یسبون اصحابی، یہ کہا گیا اللہ اللہ فی اصحابی، یعنی کہ صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، یہ کہا گیا۔ یہاں تک کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنۃ اللہ علی شرکم، کہ جب تم دیکھتے ہو کہ کوئی ایسا بندہ ہے جو صحابہ پہ بکواس کر رہا ہے، ان کو برا بھلا بول رہا ہے، تم کہو کہ اللہ کی لعنت ہو تمہارے شر پر۔ تو سنی کبھی بھی صحابہ کے بارے میں برا بھلا بولنے والا نہیں ہوتا۔ یاد رکھیے کہ ہمارا نظریہ یہی ہے کہ صحابہ تمام عادل ہیں، اور ان کا جب بھی ذکر کیا جائے خیر کے ساتھ کیا جائے، جب بھی ذکر کیا جائے اچھائی بیان کی جائے، ان کی تعریف بیان کی جائے، اور ان کا ذکر برائی کے ساتھ کرنا یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ صحابہ کے ساتھ سوء عقیدت رکھنا، بغض رکھنا، یہ میری گمراہی ہے۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، اس لیے ان کی عزت کرنا، ان کی تعظیم کرنا، ان کی شان بیان کرنا، ان کا مرتبہ بیان کرنا، اور ان کی برائیوں سے بچنا، یہ ہم کرتے آئے ہیں، کرتے ہیں، اور کرتے رہیں گے، کیونکہ ہمیں صحابہ سے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے پیار ہے، اور اہل بیت سے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے پیار ہے۔ اس لیے ایسے لوگ جو صحابہ پہ معاذ اللہ عز و جل طعن کرتے ہیں، جو اہل بیت پہ معاذ اللہ عز و جل طعن کرتے ہیں، ان کو برا بھلا کہتے ہیں، معاذ اللہ عز و جل گالیاں دیتے ہیں، تو ان سے ہمیں بچنا چاہیے، ان سے ہمیں دور رہنا چاہیے، ان کے سائے سے بھی بچنا چاہیے، کہ یہ نہ ہو کہ کل ان کی صحبت ہمارے اوپر بھی اثر کرے، کیونکہ صحبت صالح ترا صالح کنن، صحبت طالح ترا طالح کنن۔
کہ اچھے کی صحبت اچھا کر دیتی ہے اور برے کی صحبت برا کر دیتی ہے۔ تو یہ نہ ہو کہ ایک گستاخ کی صحبت معاذ اللہ عز و جل ہمیں بھی رنگ چڑھا کے کہیں اس طرف نہ لے جائے، اس لیے ان کے سائے سے بھی بچنا چاہیے، ان سے دور رہنا چاہیے۔ دعا اللہ تعالیٰ سے کہ ہمیں ہمیشہ 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 صحابہ اور اہل بیت سے محبت کرنے کی سعادت بخشے، اور ان کے گستاخوں سے دور رہنے، ان کے سائے سے بھی بچنے کی سعادت بخشے۔ آج فہم رجب المرجب کا 12واں لیکچر ہے، آج ہمارا کورس مکمل ہوا۔ دعا اللہ تعالیٰ سے کہ جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی، یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو ہم نے نیک بولا سنا اس کو قبول فرمائے، اور اگر ہم سے کوئی غلطی ہوئی تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے معافی عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔